الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. ہمارے اس کورس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحجر پڑھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، آیت نمبر 1 سے لے کے 99 تک. سورۃ الحجر کا مختصر تعارف ہم جانتے ہیں، نام اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 99 ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی تو اس جگہ کو الحجر کیا کہا جاتا ہے جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحجر پڑا. اور یہ جو جگہ ہے الحجر، یہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں یہ واقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جب جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، تو یہاں سے آپ علیہ السلام اور صحابہ کا گزر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے گزرنے کا حکم دیا. سورۃ الحجر کے موضوعات کیا کیا ہیں، کون کون سے موضوعات ہیں؟ اس صورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل کو جھٹلانے والوں کی صفات کا بیان ہے کہ ان کی کیا کیا صفات ہیں اور ان کا انجام اس کا بیان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف اقوام کے حالات و واقعات اور ان پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں ان کو بھی اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور جن قوموں کا ذکر ہے وہ قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہیں اور اصحاب الحجر شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں اس صورت کے اندر، وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی توحید کی نشانیاں ان کا بیان ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اسی طرح ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، سجدے سے انکار، اس کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن متقین کا انجام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی وغیرہ جو شامل ہیں اس کا اس صورت کے اندر ذکر ہے. اور اس طرح یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کیا کیا ہے؟ ذمہ لیا ہے. اور یہی جو دین ہے، دین اسلام، یہی برحق ہے. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ڈٹے رہیے اور دشمنوں کے سامنے کمزوری مت دکھائیے. سورۃ الحجر کو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. قرآن کی صفت کیا ہے کہ قرآن مبین ہے، قرآن بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کو بہتر جانتے ہیں. تلک یہ آیات آیتیں ہیں، الکتابی کتاب کی، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین، اور یہ قرآن مبین کی آیتیں ہیں، کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں، یعنی واضح قرآن کی آیات ہیں. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہی ہے. پہلا صفحہ ہے، اس کو مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر 262 ہے، پارہ 14 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 2 سے 18 تک ہیں. اس صفحے کو 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا، اور آگے ہر اشارے کے آگے مختلف قسم کے موضوعات ہیں. تو پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 2 اور 3 4 اور 5، اس میں اشارہ اور اس کے آگے موضوعات ہیں. کفار کی مسلمان ہونے کی تمنا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار جو ہے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا ذکر ہے. ہلاکت سے پہلے حجت قائم، اور ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یود الذین کفروا، یود چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا کہ کاش وہ ہوتے، مسلمین مسلمان. یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تمنا کریں گے، کاش وہ مسلمان ہوتے. تو یہ تمنا کب کریں گے؟ یعنی مرنے کے بعد یعنی کئی مقامات ہیں، بلکہ ہر وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ کیا ہوتے؟
مسلمان ہوتے ہیں، یعنی موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں، اسی طرح جہنم میں جب وہ جائیں گے، جب ان کو داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی وہ تمنا کریں گے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جو گناہ گار مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جب جا رہے ہوں گے، جب ان کو نکالا جائے گا جہنم سے، تو اس وقت بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور آج مسلمانوں کے ساتھ اس جہنم سے وہ نکل جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان ہے اور اسلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا کہ یہ کھائیں، ویتمتعوا اور یہ تمتع کریں۔ یہ تمتع سے مراد کیا ہے کہ یہ فائدہ اٹھا لیں، دنیا کی چند دن کی زندگی کا یہ فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْهِهِمْ اور غافل کر دیں ان کو العمل امید، یعنی دنیا کے اندر لمبی امیدیں یہ باندھے ہوئے ہیں اور آخرت کو یہ بھولے ہوئے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں پئیں، یہ مزے کریں، یہ دنیا کے جو ہے چند دنوں کی جو زندگی ہے اس کو انجوائے کر لیں، اور جو امید ہے لمبی امیدیں ان کو اللہ رب العالمین سے غافل کیے رکھیں۔ فسوف یعلمون تو پس یہ انقریب کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے کہ یہ انقریب جو ہے وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا اور نہیں ہم نے ہلاک کی من قریۃ کوئی بھی قریہ کوئی بھی بستی، الا مگر ولہا اس کے لیے کتاب ایک کتاب ہے، معلوم مقرر۔ ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر کیا تھا اس کے لیے ایک لکھا ہوا کتاب، ان سے مراد ہے یعنی کہ لکھا ہوا ایک اس کے لیے مقرر وقت تھا، معلوم مقدر یعنی تقدیر شدہ، کہ جو ان کے لیے مقدر تھا ان کی ہلاکت کے لیے، ان بستی والوں کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر شدہ تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا، آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تسبق نہیں آگے بڑھتی من امت کوئی بھی امت، اجلہا اپنی اجل کو، اپنے مقررہ وقت سے نہ وہ آگے بڑھتی ہے، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی امت ہے، کوئی بھی جو قوم ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو نہ اس وقت مقررہ سے وہ آگے بڑھتی ہے کہ وہ جو ان کی ہلاکت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، نہ ہی اس وقت سے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے، نہ ہی وہ عذاب ان پہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس میں تاخیر ہو سکتی۔ جو مقررہ وقت ان کی ہلاکت کے لیے لکھا ہوا ہے اس وقت پہ انہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے، جو کفار جو مشرکین، کہ تم جو ہے عبرت حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو قبل اس کے کہ یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 اس میں بیان ہے اور کہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی بے ادبی کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی توہین کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 میں، وقال اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی اے وہ شخص کہ جس پر نزل نازل کیا گیا علیہ اس پر الذکر ذکر یعنی قرآن، اے وہ شخص کہ جس پر ذکر کو نازل کیا گیا ہے، انک بے شک آپ لمجنون یقیناً مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے کہ آپ پر یہ ذکر نازل کیا گیا یعنی قرآن یہ نصیحت، تو آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اور یہ کس لیے کہتے تھے؟ بطور مذاق کے، بطور استہزاء کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے کہ انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ تو کفار مکہ کا اعتراض ہے، اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آ جاتے، یعنی آپ کے ساتھ فرشتے نازل ہوں کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے نازل ہوں جو اس چیز کی گواہی دیں
کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لو ما کیوں نہیں تأتینا آپ لے کر آتے، آیت نمبر 7، لو ما کیوں نہیں تأتینا آپ لے کر آتے بالملائکۃ ملائکہ کو، فرشتوں کو، ان کنت اگر آپ ہیں من الصادقین سچوں میں سے، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے۔ ما ننزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، ما ننزل ہم نہیں اتارتے الملائکۃ فرشتوں کو الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ۔ ہم تو فرشتوں کو جب اتارتے ہیں تو حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ حق کے ساتھ اتارنے کا مطلب کیا ہے، عذاب کے ساتھ ہم ان کو اتارتے ہیں کہ پھر فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وما کانوا اور نہیں ہوتے وہ اذن اس وقت منظرین مہلت دیے گئے، پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ پھر جو مجرم لوگ ہیں، جو کفار، جو مشرکین، جو رسولوں پر ایمان نہیں لائے ہوتے، جب ان پر فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا بے شک ہم ہی نزلنا ہم نے نازل کیا الذکر ذکر کو۔ تو ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، دونوں، کہ ہم نے ہی ذکر کو، ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا، وَإِنَّا اور ہم ہی لہو اس کے ہیں لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کو، اس میں رد و بدل، اس کے اندر تحریف، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی معنوی طور پہ اگر کوئی رد و بدل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل حق کی ایک جماعت کو قائم رکھا ہے۔ ہر دور میں اہل حق کی ایک جماعت موجود رہتی ہے کہ جو معنوی تحریف کرنے والوں کا رد کرتی ہے اور ان کا پردہ چاک کرتی رہتی ہے۔ تو قرآن یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس لحاظ سے کہ کفار مکہ، قریش مکہ، وہ اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکے، اور دوسرا اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے آج تک اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 10 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اس طرح، آیت نمبر 11 میں بھی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں تو ان کے ساتھ بھی مذاق ہوتا رہے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے، کون؟ رسول، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، فی شیع الاولین پچھلے لوگوں کے گروہوں میں۔ تو شیعن، شیعتن کی جمع ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو کہتے ہیں۔ ایک ایسا گروہ، یعنی لوگوں کا ایسا مجموعہ، لوگوں کا ایسا گروہ کہ جو کسی ایک مذہب اور کسی ایک فکر جو ہے اس پر کیا ہوں، متفق ہوں، جو ایک طریقے اور مذہب پر کیا ہوں متفق ہوں، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ بد ہوں یا نیک ہوں دونوں اس میں شامل ہے، لیکن آیت سے جو متعلق ہے وہ بد ہیں، یعنی برے لوگ۔ وما یاتیہم اور نہیں آتے تھے ان کے پاس من رسول ان کوئی بھی رسول الا مگر کانوا تھے وہ بھی اس کے ساتھ یستہزئون استہزاء کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی بھی رسول ان کے پاس آتے تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک اور اسی طرح نسلکہ ہم نے داخل کیا اس کو، یعنی کفر کو اور جو ہے تکذیب کو، اس کو ہم نے داخل کیا فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں۔ یعنی یہ جو تکذیب ہے اور یہ جو کفر ہے اور رسولوں کا جو استہزاء ہے،
ہم جو مجرم لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. نسلکہ، ہم اسی طرح ڈال دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. تو سلک یسلکو، یہ کون سے چیپٹر ہے؟ نصر ینصرو. تو نسلکو فی المضارع ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کے دلوں کے اندر ہم کفر اور تکذیب کو ڈال دیتے ہیں. یعنی ان کے اپنے کفر اور ان کی معصیت کے سبب ان کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، اور وہ نہیں ایمان لاتے. لا یؤمنون بہ، اور وہ نہیں وہ ایمان لاتے. وقد خلت، اور یقیناً گزر چکی سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت، پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ گزر چکا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو پہلے لوگوں کے بارے میں جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کی جو عادت ہے، اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے، وہ گزر چکی ہے کہ جب بھی کوئی امت اور جب بھی کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے سنت الاولین، اللہ تعالیٰ کی سنت پچھلوں کے بارے میں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. آیت نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کو بھی اگر دروازہ بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر پس وہ کیا ہو کہ پھر اس میں چڑھنا شروع کر دیں. یعنی ہم دن کے وقت، دن کی روشنی میں ان کے سامنے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ سیڑھی لگا کے آسمان کے دروازے پہ چڑھنا بھی شروع کر دیں، تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ لقالوا، تو وہ یقیناً کہیں گے انما سکرت ابصارنا، وہ کیا کہیں گے کہ لقالوا انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری جو نظریں ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جو ہیں جادو زدہ قوم ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی وہ آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں پر وہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا.
بارک اللہ فیکم۔ جی آیت نمبر 15، آیت نمبر 14، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر کفار آسمان پر بھی چڑھ جائیں تو انکار ہی کریں گے۔ اگر کفار آسمان پر بھی چڑھ جائیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور وہ دن کی روشنی میں وہ آسمان پر بھی چڑھنا شروع ہو جائیں، تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابًا دروازہ من السماء آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ پس وہ ہو جائیں اس میں، اس دروازے میں، یعرجون چڑھنا شروع ہو جائیں، پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لقالو، تو وہ یقیناً کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحنو، بلکہ ہم، قوم، ہم لوگ ہیں، مسحورون، کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم تو قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اوپر آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ بھی اگر یہ دیکھ لیں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجن، بروج، برج بنائے ہم نے، بروج، برج ان کی جمع ہے۔ تو برج کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جو برج ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر اس بڑے اور بلند و بالا اور مزین قلعے اور محل کو کہتے ہیں برج کہتے ہیں اسے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنا دیے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے جو جھرمٹ ہیں وہ مراد ہیں، عظیم ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنا دیے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کی جو منزلیں ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے، ہاں اس کو، یعنی آسمان کو، یہ جو آسمان دنیا اس کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ہم نے آسمان دنیا میں جو برج ہیں وہ ہم نے بنا دیے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس آسمان کو کیا بنا دیا ہے؟ مزین بنا دیا ہے اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ اس آسمان کی ہم نے ہر شیطان مردود سے ہم نے کیا کیا ہے؟ آسمان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، آیت نمبر 18 ہے، الا مگر من، جو اس طرح کا، جو چوری چھپے سن لے، السمع، سماعت کو چوری چھپے جو ہے وہ سن لے، فَأَتْبَعَهُ، تو پس پیچھے لگتا ہے اس کے، شہاب مبین، اس کے پیچھے لگتا ہے شہاب، شعلے کو کہتے ہیں، مبین، واضح، روشن، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ شہاب مبین لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ہوا تارا اس کے پیچھے گرتا ہے، اس پہ گرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ فرشتوں تک پہنچتا ہے، جیسے حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کا یہ طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پر جو ہے وہ مارتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں سے جو خوف ہے، اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ایک دوسرے کو، قالوا الحق، کہ اللہ رب العالمین نے حق بات کہی ہے، سچ کہی ہے، اور وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ ایسے ایک کے اوپر ایسے اوپر جاتے ہیں، ہر شیطان کے اوپر دوسرا شیطان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اوپر پہنچتے ہیں
تو فرشتے جب آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا ہے مستقبل کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ احکامات ان کو دیتے ہیں، تو جو اوپر والا شیطان ہوتا ہے وہ ان کی فرشتوں کی بات کو کبھی تو وہ چوری چھپے سن لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے شیطان کو بتاتا ہے، پھر اس سے جو ہوتا ہے نیچے والا اس کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ سب سے نیچے جو ان کا جو نجومی بیٹھا ہوتا ہے، جو کاہن بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو آ کے بتاتا ہے۔ پھر حدیث کے اندر ہے کہ وہ جو نجومی اور کاہن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک سچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 100 جھوٹ اور ملاتا ہے، تو پھر لوگ اس پہ اعتبار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک جو سچی بات جو وہ بتاتا ہے لوگوں کو، تو اس کی بنیاد پہ لوگ اس کو سمجھنا، سچا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ جو شیطان ہے جو اوپر جا کے وہ سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سننے سے پہلے ہی شہاب ثاقب اس پہ گرتا ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شیاطین سے بھی آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور جو سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بعض باتیں جو ان کی سچی ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، لوگ ان کو سچا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی شہاب ثاقب ٹوٹتا ہوا تارا جو ان پہ گرتا ہے اور ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ ہمارا صفحہ نمبر 263 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور آیت نمبر 19 سے 21 تک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں زمین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جو معلوم اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف ایک معین مقدار میں چیزوں کو اگایا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا اس میں، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو ڈال دیا، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگا دیا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، من کل شیء موزون، اس زمین میں ہم نے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے ہم نے اگا دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیے، لَكُمْ فِيهَا، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں کیا بنا دی؟ معائشہ، روزیاں بنا دی۔ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں کیا بنا دی؟ معائشہ، روزیاں بنا دی۔ معیشت ان کی جمع ہے، روزی اور معائش، روزیاں یعنی کہ روزیوں کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، جیسے کھیتی باڑی ہے، جیسے مویشیوں کو پالنا ہے، اس طرح مختلف اقسام کے جو پیشے ہیں ان کے ساتھ تمہاری روزیوں کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وابستہ کر دیا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزیوں کو بنا دیا ہے کہ جن کے تم، ومن لستم، اور جن کے لیے، اور جو لوگ کہ لستم لہو، کہ نہیں ہو تم اس کے لیے، برازقین، رزق دینے والے، کہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اور اس کا ایک جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جیسے ایک انسان کے جو ماتحت ہوتے ہیں، جیسے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اسی طرح غلام ہیں، اس طرح بیوی بچے ہیں، اس طرح جانور ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں حقیقت میں ہم ہی ہیں جو ان کو روزی دینے والے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم ان کو کوئی روزی دے رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، إِلَّا، مگر، عِندَنَا، ہمارے پاس، خزائنُ، اس کے خزانے، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کی کیا ہیں؟ خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، إِلَّا، مگر، بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک معلوم اندازے سے۔ تمام کائنات کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم نازل کرتے ہیں ان خزانوں کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ آیت نمبر 22 ہے، ہواؤں کا آنا اور آسمان سے پانی کا نزول، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں،
اللہ رب العالمین اپنی توحید کی اور اپنی ربوبیت کی، اپنے رب ہونے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانیں اور اپنا ایمان اللہ رب العالمین پہ مضبوط کریں۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجی الرِّيَاحَ ہوائیں، ہم نے ہوائیں بھیجی لواقحہ، لواقحہ اس سے کیا مراد ہے کہ جو بھوجل ہوائیں ہیں اور پانی سے لدی ہوئی ہوائیں ہم بھیجتے ہیں، کہ وہ ہوائیں کہ جو بادلوں کو اٹھائے ہوتی ہیں، جو بادلوں کو اٹھا کے چلتی ہیں، وہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، پس ہم نے پھر کیا آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اصل میں کیا ہے، فا پس اسقینا، ہم نے پلایا، کمو تم کو، ہو اسے، ہم نے اس کو پلایا تمہیں، یعنی ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا، ہم نے تمہیں اس پانی سے کیا کیا، سیراب کیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ، اور نہیں ہو تم، لہو اس کے لیے، اس پانی کے لیے، بِخَازِنِينَ، خزانہ کرنے والے، تم اس پانی کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، بلکہ اس پانی کو جو ذخیرہ کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ یعنی مختلف قسم کے چشموں کی صورت میں، کنووں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو پانی کو ذخیرہ کرتا ہے، اس کو خزانہ بناتا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے جائے، یہ پانی زمین کے نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو اس پانی کو اوپر لے کے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ، ہم ہی ہیں، نحیی، زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ، ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں وارث، اور ہم ہی ہیں وارث، کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو جو چیز بچے گی، جو مال و متاع بچے گا، اس کا وارث کون ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، آیت نمبر 24 ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، علم یعلم، کون سا چپٹر ہے؟ سمع یسمع، علمنا فعل ماضی ہے، المستقدمین، پہلوں کو، جو پہلے لوگ تھے، جو یعنی آگے جانے والے، آگے بڑھنے والے، یعنی کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، المستقدمین، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، منکم، تم میں سے جو مستقدمین ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا یا ہم جانتے ہیں، المستأخرین، پیچھے آنے والوں کو، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو جہاد اور نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں، اسی طرح جو جہاد اور نیکیوں کے کاموں میں پیچھے رہنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، یحشرہم، ان کو جمع کرے گا۔ دیکھیے حشر یحشر، یحشر فعل مضارع ہے، حشر یحشر، باب چیپٹر اس کا کون سا ہے؟ نصر ینصر، تو اسی سے حشر ہے، حشر کہتے ہیں گٹھا کرنا، جمع کرنا، تو میدان محشر، یوم حشر، قیامت کے دن کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ہی وہ ہے کہ یحشرہم، جو ان کو اکٹھا کرے گا، انہ، بے شک وہ، حکیم، بڑی حکمت والا ہے، علیم، اور بڑے ہی علم والا ہے۔ یہاں سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق اور انسان کا اکرام، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی کھنکھناتی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، یعنی کہ جو ایسی جو خشک مٹی ہو جاتی ہے، جو کھن کھن کرتی ہے، کہ اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر اگر ماریں گے تو کیا آئے گی؟ آواز آئے گی۔ من حمئن،
مسنون. من ہمہ مسنون سے کیا مراد ہے کہ کالی اور سڑی ہوئی من صلصال من حمہ مسنون، کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو دیکھیے جو مٹی ہے ان سے، جو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ کیسے کہ خشک مٹی اس کو کہتے ہیں تراب، پھر جب اس کو بھگو دیا جائے پانی کے اندر تو اس کو کہتے ہیں تین کہتے ہیں، پھر جب وہ مدت تک وہ مٹی پڑی رہتی ہے اور وہ سیاہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہماؤن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہماؤن کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ کئی عرصہ وہ پڑی رہے اور اس میں بدبو بھی آنا شروع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمہ مسنون کہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خشک ہو کر کھن کھن کرنا شروع ہو جاتی ہے، جب بجنے لگتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلصال کہتے ہیں. تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو پتلا ہے اس کو بنایا کہ جب وہ صلصال بن گیا، یعنی کہ جب وہ خشک یعنی کھنکھناتی مٹی کا جب وہ پتلا جب وہ تیار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا، پس جب سَوَّيْتُهُ، کہ جب میں اس کو کیا کر دوں گا؟ مکمل کر دوں گا، جب میں اس کو برابر کر دوں گا. وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، جب میں پھونک دوں فیہ، اس میں یعنی آدم علیہ السلام میں، من روحی، اپنی روح میں سے، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. اپنی روح میں سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح، یعنی یہ آدم علیہ السلام کی ان کے لیے شرف اور ان کے اکرام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حالانکہ ہر انسان کے اندر جو روح پھونکی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کے اندر پھونک دوں اپنی روح میں سے، یعنی اپنی وہ روح کے جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس روح کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیدا کیا ہے. فَقَعُوا، تو پھر کیا تم نے کرنا ہے؟ پس تم نے گر جانا ہے لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے. جب میں اس کو مکمل بنا لوں، جب میں اس کو پورا بنا چکوں، اور جب میں اس میں یعنی آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونک دوں تو پھر اے فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فسجدہ، پس سجدہ کیا. فسجدہ، سجدہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع ہوتا ہے یسجد، نصر ینصر سے. تو فسجدہ، پس سجدہ کیا، الملائکۃ، ملائکہ نے، فرشتوں نے، کلھم، سب کے سب نے، اجمعون، تمام نے، سارے کے سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب کیا تھا؟ ابا، اس نے انکار کیا. ابا، اس نے انکار کیا، ان، یہ کہ یکونا، وہ ہو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. تو ابلیس نے کیا کیا کہ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی فرشتوں کے ساتھ وہ سجدہ کرے. اس نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تجھے، اے ابلیس کیا ہے تجھے، اللہ تکونا، کہ نہیں ہوتا تو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی تو فرشتوں کے ساتھ تو نے سجدہ نہیں کیا. قال، اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، لم اکن، نہیں ہوں میں، لاسجد، کہ سجدہ کروں، کہ میں کبھی ایسا نہیں کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک ایسے بشر کو، ایک ایسے انسان کو، کہ خلقتہ، کہ تو نے پیدا کیا اس کو، من صلصال من حمأ مسنون، کہ تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، اس بشر کو، اس انسان کو، یعنی مراد اس کی آدم علیہ السلام. میں اس کو سجدہ کرنے والا بالکل نہیں ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 264 اور پارہ نمبر 14، اور اس میں آیت نمبر 34 سے 52 تک آیات ہیں. جی، آیت نمبر 34.
ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم اور قیامت تک لعنت۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج پس تو نکل جا، منہا اس سے یعنی جنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا حکم دیا کہ تو جنت سے نکل جا، فإنک پس یقیناً تو رجیم تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اور بے شک تجھ پر اللعنۃ لعنت ہے الی یوم الدین قیامت کے دن تک، بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک کیا ہے لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص لعنت ہے اس پہ قیامت کے دن تک۔ قال کہا، یعنی ابلیس نے کہا ربی اے میرے رب، اصل میں ربی تھا تو یا گر گیا، ربی اے میرے رب، فانظرنی پس مجھے مہلت دے الی یوم اس دن تک کہ یبعثون کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اے میرے رب مجھے مہلت دے۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ مہلت طلب کی۔ قال کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا فإنک کہ پس یقیناً تو من المنظرین منظرین میں سے ہے۔ منظرین کس کی جمع ہے؟ منظرون کی جمع ہے، اور یہ اس میں مفعول کا یہ صیغہ ہے انذر ینذر سے، اور چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم سے، مفعول کا ہے۔ من المنظرین منظر کی جمع ہے، اور منظرین کسے کہتے ہیں؟ مہلت دیے ہوئے، جن کو مہلت دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یقیناً مہلت دیے ہوں میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی گئی ہے الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم روز مقرر کے وقت تک، اس دن تک کہ جس کا وقت جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور اسے مراد نفخہ اولا ہے، کہ جو پہلا جو نفخہ ہے، جو سور میں پہلی دفعہ جو پھونکا جائے گا، اس وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ تو اب جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قال کہا، یعنی ابلیس نے کہا ربی اے میرے رب، بیما اغویتنی، بیما با یہاں پہ سبب کے معنی میں کہ بے سبب اس کے کہ جو اغویتنی جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ میں ضرور جو ہے مزین کروں گا، لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو اس کے سبب اب میں کیا کروں گا کہ میں ضرور جو ہے تیرے بندوں کو میں زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا، ان کی برے اعمال خواہشات نفس، تیری جو نافرمانی ہے اس کو میں مزین کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور ضرور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ تو اغوا یغوی چیپٹر کمزور چیپٹر ہے اسلم یسلم سے۔ اسی طرح لَأُزَيِّنَنَّ زَيَّنَ یُزَيِّنُ یہ چیپٹر ہے علم یعلم سے، اور دونوں مضارع ہیں، اُزَيِّنَنَّ بھی اور اُوِّيَنَّ بھی، اجمعین سب کے سب کو۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چیلنج کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگے جواب دیا۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں ان کے لیے زمین میں کیا کر دوں گا؟ مزین کر دوں گا، یعنی برے اعمال کو ان کے لیے زمین کے اندر مزین کر دوں گا، اور سارے کے ساروں کو میں گمراہ کروں گا۔ ہاں الا عبادک منہم المخلصین، الا مگر عبادک تیرے بندے منہم ان میں سے المخلصین جو مخلصین ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو کیا ہیں؟ جو خالص کیے ہوئے ہیں، کہ جنہیں تو نے اپنا خاص بنا لیا ہے، جنہیں تو نے اپنا کر لیا ہے، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا یہ صراط راستہ ہے، علیہ مجھ پر، مستقیم سیدھا، یعنی یہ جو راستہ ہے یہ مجھ تک سیدھا راستہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ اخلاص کی راہ جو ہے وہ مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، یعنی جو بھی مخلص ہوگا، جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو یہ والا جو راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا پہنچتا ہے، یہ راستہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا پہنچتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اور ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ پر، اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا، تو یہ وہ جو راستہ ہے یہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہوں گے، لیس نہیں لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی کوئی غلبہ، الا مگر من اتبعک من الغاوین
کہ جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرے گا۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان، کوئی بھی غلبہ، جو میرے جو بندے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، ان کے لیے تو مزین نہیں کر سکے گا گناہوں کو اور برے اعمال کو، اور ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنے والا۔ ہاں، الا مگر، من جو، اتبع جو پیچھے چلے گا، کا تیرے، اتبع جو پیروی کرے گا، کا تیری، یعنی اے شیطان، ہاں الا مگر، یعنی سوائے ان لوگوں کے کہ جو تیری پیروی کریں گے، من الغاوین، گمراہوں میں سے، جو گمراہ ہوں گے اور جو تیری پیروی کریں گے، ہاں یہ مستثنا ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ کہاں جانے والے ہیں؟ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان پر تیرا جو ہے نا وہ داؤ چلے گا، ان پر تیرا غلبہ ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جو جہنم ہے، لَمَوْعِدُهُمْ، ان کا جو موعد ہے، ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے سب کی، بے شک جو جہنم ہے ان سب کے سب کے وعدے کی جگہ ہے، ان سب کے سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو ابلیس ہے، جو ابلیس کے پیروکار ہیں، جو ابلیس کے کرندے ہیں، اور جو ابلیس کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان سب کے سب کا جو موعد ہے، جو وعدے کی جو جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے کتنے ابواب ہیں؟ 7 ابواب ہیں، 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب، ہر باب کے لیے، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، یعنی مجرمین میں سے، کیا ہوگا؟ جزء، ایک جز ہوگا، مقسوم، تقسیم کیا ہوا۔ ہر دروازے سے جہنمیوں کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہر دروازے سے جو ایک طرح کے لوگ ہوں گے وہ داخل ہوں گے، مثلا ایک دروازے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ داخل ہوں گے، کسی ایک دروازے سے جو لوگ دنیا کے اندر زنا کرتے تھے وہ اس میں سے داخل ہوں گے جی۔ ایک دروازہ ایسا ہوگا مثلا کہ جس میں صرف جو دنیا کے اندر جو ملحد تھے، مثلا جو دہریے تھے، ایک قسم کے جو لوگ تھے وہ داخل ہوں گے۔ تو ہر دروازے کے لیے ایک جزء مقسوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ ان المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، فی جنات و عیون، وہ چشموں میں ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہا اس میں، یعنی جنت میں، ہا مؤنث ہے تو جنت مؤنث ہے، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی ساری کی ساری آفات سے تم کو بالکل سلامتی مل گئی ہے۔ آمنین، بے خوف ہو کر، تمہیں اس جنت کے اندر کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ونزعنا، اور ہم نکال لیں گے، ما جو فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن، کوئی بھی کینہ، من غلن، کوئی بھی کینہ اگر ان کے دلوں کے اندر ہوگا تو جنت میں وہ کینہ، ان کا حسد اور جو دنیا کے اندر وہ بغض تھا، وہ سارا کا سارا وہ کیا، ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے حسد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے کوئی بغض نہیں ہوگا، اور کس حالت میں ہوں گے؟ اخوانن، وہ بھائی بھائی ہوں گے۔ اخوان، اخن کی جمع ہے، علی سرور متقابلین، سرور سریر کی جمع ہے، تخت، تختوں پہ ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، آمنے سامنے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آپس میں بات کریں گے۔ لا یمسہم، نہیں چھوئے گا ان کو، فیہا، اس میں، اس جنت میں، نصب، کوئی بھی تھکاوٹ، جنت کے اندر ان کو تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، جنت کے اندر ان کو تھکاوٹ نہیں پہنچے گی۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، منہا، اس میں سے بھی، مخرجین، نکالے جانے والے، اور وہ کسی بھی صورت میں جنت میں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبئ عبادی، نبئ، خبر دے دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو، انی، کہ بے شک میں، انا، میں ہی ہوں، الغفور، انتہائی بخشنے والا، الرحیم، اور انتہائی رحم کرنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ یقیناً میں ہی ہوں وہ ذات
کہ جو انتہائی زیادہ میں بخشنے والا ہوں اور انتہائی زیادہ میں رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذکر ہوا، غفور ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے. وَأَنَّ، اور یہ کہ عذابی، میرا عذاب، هو العذاب، وہی عذاب ہے، العلیم، علیم، دردناک. میرا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، آیت نمبر 51 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دے دیجیے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیجیے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر. فقالوا، پس انہوں نے کہا، سلام، سلام. قال، کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ڈرتے ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انسان کی شکل میں آتے ہیں وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ سلام کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے جا کے جو مہمان نوازی ہے ان کی، اس کی تیاری کرتے ہیں، اور بھنا ہوا جو بچڑا ہے وہ لا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کھائیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر سا محسوس ہوا، خوف سا لگا کہ کہیں یہ کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں ہے. تو یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ان، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ عالم الغیب نہیں، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے. اگر ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ جو پہلے ہی، بلکہ پتہ ہوتا کہ ابھی میرے پاس فرشتے آنے والے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. فرشتوں نے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 265 ہے، پارہ 14 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 53 سے لے کے آیت نمبر 72 تک ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. قال، انہوں نے کہا، لا توجل، آپ مت ڈریں، ان، بے شک ہم، نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، بڑے علم والے. تو فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینا. فرشتوں نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی. اور اس سے مراد کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری فرشتوں نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال، کہا، ابشرتمونی، کیا تم نے مجھے خوشخبری دی ہے. بشر یبشرو، کون سا چپٹر ہے؟ علم یعلمو سے. تو بشرتمونی، کیا بشرتمو، تم نے خوشخبری دی، نی، مجھے، علا، پر، ان، یہ کہ مسنیا، چھوا ہے مجھ کو، الکبرو، بڑھاپے نے. تو سلیس ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فبما تبشرون، فا، پس، بیما، کس چیز کی، تبشرون، تم خوشخبری دے رہے ہو. یعنی یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو، حالانکہ اسباب تو معدوم ہو چکے ہیں. اسباب کیا ہیں؟ معدوم ہو چکے ہیں. بڑھاپا مجھے آ چکا ہے، الکبر، بڑھاپا تو مجھے آ چکا ہے، تو پھر تم کیسے مجھے خوشخبری دے رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، بشرناک، ہم نے خوشخبری ہی دی ہے آپ کو، بالحق، کی حق کے ساتھ. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ سچا ہے کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہ انتہائی علم والا، علیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ بالکل سچا ہے. فلا تکم من القانتین، پس آپ مت ہو جائیے من القانتین، نا امید ہونے والوں میں سے. القانتین اس میں فاعل ہے، قانتون کی جمع القانتین. تو پس آپ جو قانتین ہیں ان میں سے مت ہو جائیے. قال، کہا، اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی انسان مایوس ہوتا ہے یا نا امید ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے. قال، کہا، ومن، اور کون، یقنتو،
نا امید ہوگا من رحمتی ربی، اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ۔ اپنے رب کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتے ہیں؟ نا امید ہوتے ہیں۔ گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ ہمیشہ جو امید ہے وہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے، اور حالات جیسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ان حالات سے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو مزید بہتر کریں گے اور اچھا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے استفسار کرتے ہیں اور فرشتوں کا جواب، اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قال، کہا، فما خطبکم، پس کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا، اے المرسلون، بھیجے ہوئے۔ المرسلون، مرسلون کی جمع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اصل معاملہ کیا ہے اے بھیجے ہوئے، یعنی کہ اے فرشتوں کہ آپ کو بھیجا گیا ہے، تو تمہارا اصل معاملہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا جو اصل آمد کا جو مقصد ہے کوئی اور ہے، کیونکہ صرف جو ہے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کا آنا بنتا نہیں ہے، بلکہ اصل ان کا کوئی مقصد اور ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ قال، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، یعنی فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی طرف وہ جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہلے آئے اور ان کو بیٹے کی بشارت دی، اور پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، ہم ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ الا آل لوط، ہم جو مجرم قوم ہے یعنی قوم لوط، جو ان کا جرم تھا، مجرم لوگ تھے، الا آل لوط، ہاں جو لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں نہیں، مگر وہ جو لوط علیہ السلام کے گھر والے ہیں، کہ انا، بے شک ہم، لمنجوہم، ہم ان کو نجات دینے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔ جو لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، ہم ان کے گھر والوں کو سب کے سب کو ہم کیا ہیں؟ بچانے والے ہیں۔ لمنجوہم، ہم یقیناً ان کو بچانے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر اس کی عورت کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے کہ انہا، کہ بے شک وہ، لمن الغابرین، یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی الباقین بالعذاب، کہ جس پر عذاب نازل ہونے والا ہے، الا امرأتہ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، عذاب، جن پر عذاب اترنے والا ہے تو ان میں وہ رہ جانے والی ہے۔ باقی جو آل لوط ہیں، لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، ان سب کے سب کو ہم بچانے والے ہیں، ہم ان کے سب کے سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے اس کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فلما، پس جب، آ چکے، آل لوط، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے، پھر جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے پہنچ چکے، یعنی فرشتے جب ان کے پاس آ چکے، قال، کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا۔ اب فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ بھی انسانی شکل میں آتے ہیں، اور وہ شروع میں ان کو بالکل پہچان نہیں پاتے۔ قال، کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم، یعنی لوگ ہو، منکرون، انجانے ہو، یعنی میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ انجانے ہو بالکل۔ منکرون کی جمع ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، بما کانوا، اس چیز کو کہ تھے وہ، فیہ، اس میں، یمترون، شک کرنے والے، جھگڑنے والے، یعنی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا کہ ہم تو آپ کے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں کہ جس چیز میں آپ کے یہ لوگ، آپ کی قوم کے مجرم لوگ، جس میں شک کرتے رہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب
اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم لے کے آئیں کہ جس کے بارے میں جھگڑتے رہتے تھے، شک کرتے رہتے تھے اور اس کے منکر تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، ہم آپ کے پاس حق لے کر آ چکے ہیں۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عطا کے بعد جب با آئے تو لانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور عطا بغیر با کے آئے تو خود آنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے عطا وہ آیا، اور عطا بھی کا مطلب ہوگا وہ کسی اور چیز کو لے کر آیا، تو وَأَتَيْنَاكَ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ یہ دیکھیے بالحق کی میں جو با ہے تو یہ معنی دے رہا ہے با لے کر آنے کا، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس جو ہے حق لے کر ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ تو حق سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم آپ کے پاس جو ہے آپ کی قوم کے لیے ان پر برسانے کے لیے ہم لے کر آ چکے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور کہتے ہیں کہ یقیناً ہم بالکل سچے ہیں، یقیناً ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا حضرت لوط علیہ السلام کو؟ فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فَأَسْرِ پس اب لے کر چلیے، بِأَهْلِكَ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے لے کر چلیے، بِقِطْعٍ رات ایک حصے میں، من اللیل رات کے، آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو رات کے ایک حصے میں لے کر اس بستی سے نکل جائیں کہ جس بستی پہ وہ جو مجرم قوم جس بستی میں آباد تھی ان پر عذاب آنے والا تھا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور فرمایا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی آپ کے جو پیروکار ہیں، جو اہل ایمان لوگ ہیں، جب وہ بستی سے نکلیں گے تو آپ نے سب سے پیچھے رہنا ہے اور وہ آگے ہوں گے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ ہی کوئی التفات کرے، نہ ہی کوئی مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی بھی ایک، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھے کہ پیچھے مڑ کر جو ہے ان پر کیا عذاب نازل ہو رہا ہے، تو پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا۔ وَمْدُو، اور چلے جاؤ، حیث جہاں، تؤمرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس جگہ پر جانے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اس بستی سے نکل کر اس بستی کی طرف، اس دوسرے علاقے کی طرف تم چلتے رہو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ اس بات کی، یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کی وحی کی کہ ان یہ کہ دابر جڑ ہؤلاء ان لوگوں کی، مقطوعن کاٹی جانے والی ہے، قطع سے ہے، مقطوعن اس میں مفعول ہے، مقطوعن مصبحین صبح ہوتے ہی، جو ہی صبح ہوگی تو کیا ہوگا، ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کی جڑوں تک کو کاٹ دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہر والے تھے وہ آئے اس حال میں کہ یستبشرون بڑے خوش ہو رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ آئے کس کے پاس آئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ چکے، ان کے جو شہر والے تھے یعنی جو مجرم لوگ تھے وہ ان کے پاس خوش ہو کر آئے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس یعنی خوش شکل اور نوجوان قسم کے مہمان ان کے گھر میں آ چکے ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ جو خوش شکل ہیں، یہ خوبصورت نوجوان ہیں، تاکہ ہم نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہم بے حیائی کا کام کریں، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی یعنی کہ اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ قال، کہا لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء، کہ بے شک یہ لوگ، یہ سب، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس مجھے رسوا مت کرو، اصل میں تھا فلا تفضحونی، کہ مجھے جو ہے رسوا مت کرو، تو یا گر گیا یہاں پہ بھی۔ تو فضح یفضح، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ فتح یفتح، کسی کو رسوا کرنا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزون، اور نہ ہی مجھے رسوا کرو، تو یہ بھی تھا ولا تخزونی۔ تو اخذا یخزی یہ چیپٹر ہے اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے، ولا تخزونی تھا کہ مجھے
رسوا مت کرو، یعنی مجھے مہمانوں کے سامنے تم رسوا کر رہے ہو۔ تو دیکھیے جو پہلا جو کلام گزرا ہے وہ اصل میں بعد کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ یہ اصل میں حقیقت میں کب پیش آیا؟ یہ فرشتوں کا کلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ بعد کا ہے، لیکن یہاں پہ یہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ پہلے ذکر ہوا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے کی ہیں کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، اور لوط علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو لیکن یہ یہاں پہ یہ کلام ہے یہ بعد میں ذکر ہوا ہے قرآن میں، اس صورت کے اندر یہ بعد میں ذکر ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو باتیں تھیں یہ پہلے کی ہیں، یہ پہلے حقیقتاً جو واقعتاً جو ہے پہلے یہ واقع وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ جو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک، اور کیا ہم نہیں آپ کو منع کرتے تھے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے، عالمین عالم کی جمع ہے۔ تو کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو؟ کہتے ہیں کہ اے لوط کیا ہم آپ کو تمام جہان والوں سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کو منع نہیں کرتے تھے کہ آپ جو ہے مہمان نوازی نہ کیا کریں، ہمارے ہوتے ہوئے اجنبی مسافروں کو آپ مہمان بنا لیتے ہیں، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ قال، کہا لوط علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء، یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، فاعلین، فاعلین فاعل کی جمع ہے، فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ بیٹیاں ہیں میری۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مطلب ہے کہ قوم کی عورتیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو عورتیں ان کو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کہا، یعنی کہ تم جو نکاح ہے تم وہ کرو، اور اپنی جو حاجت ہے اس کو جائز طریقے سے تم پورا کرو۔ تو لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور لوط علیہ السلام پر وہ ایمان بھی نہیں لائے، اور لوط علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، انہم، بے شک وہ، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہ جو مجرم لوگ تھے، یہ لوگ لفی سکرتہم، یہ اپنی جو مدہوشی تھی اس میں کیا تھے، یعمہون، یہ بھٹکتے پھرتے تھے، یعنی ان کی جو بری جو شہوت کی جو ہوس جو تھی، یہ بالکل یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بالکل بھٹک رہے تھے اپنی شہوت کی ہوس میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم کہی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ان کی منزلت کی ایک بہت بڑی ایک تکریم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف کا بیان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی غیر کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ پس آ لیتی ہے ان کو الصیحۃ، چیخ، ایک چنگاڑ، ایک بہت اونچی چیخ آ لیتی ہے، مشرکین، روشنی ہوتے ہی، یعنی سورج نکلتے وقت، جو ہی سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے چیخ کی شکل میں، اور ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ فجعلنا، پس ہم نے کر دیا، پس ہم نے بنا دیا، عالیہا، اس کے اوپر والا حصہ، یعنی یہ جو ان کی بستی تھی، قوم لوط کی جو بستی تھی، اس کا جو اوپر والا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سافلہا، ہم نے اس کو نیچے کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا، نیچے کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اٹھایا اور وہ اوپر لے گئے اور الٹا کر پھر نیچے دے مارا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہم، ان پر، حجارتاً، پتھر کی، من سجیل، جو کھنگر قسم کے جو پتھر تھے ان کی بارش اس کے بعد ان پر برسائی گئی۔ تو
جو قوم لوط تھی ان پر عذاب جو نازل ہوا وہ کتنے قسم کے عذاب تھے؟ 3 قسم کے عذاب تھے. سب سے پہلے ان پر کیا آئی؟ چیخ آئی، نمبر 1. نمبر 2، ان کی بستیوں کو الٹایا گیا. ان کی بستیوں کو کیا کیا گیا؟ الٹا دیا گیا. نیچے والا جو حصہ تھا وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا نیچے آ گیا. اور تیسرا جو عذاب ان پر آیا وہ کیا تھا کہ پتھروں کی بارش، سخت قسم کی خاص مٹی سے بنے ہوئے جو سخت مٹی ہے اس قسم کے جو پتھر تھے، ان پتھروں کی بارش اس کے بعد ان کے اوپر سے کی گئی. تو کتنا سخت عذاب ان پر آیا کہ جو ایسا برا کام کرتے تھے، جو بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو فحاشی کا کام کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے اس فحاشی کا کام، اس بے حیائی کا کام کسی قوم نے نہیں کیا تھا. وہ قوم لوط کا جو عمل تھا. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک، کہ بے شک اس میں لآیات، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے. اہل ایمان کے لیے کیا ہیں؟ یہ جو شدید عذاب نازل ہوا قوم لوط پر، اس میں اہل ایمان کے لیے جو متوسمین ہیں، متوسم کی جمع ہے متوسمین، جو گہری نظر سے دیکھنے والے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ نشانی ہے. وَإِنَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ جو بستی ہے قوم لوط کی جو بستی ہے، لَبِسَبِيلٍ، یہ ایک ایسے راستے پہ ہے، مقیمن، جو دائمی راستہ ہے، جو آباد راستہ ہے. یعنی قوم لوط کی جو بستیاں ہیں یہ راستے میں پڑتی ہیں. یعنی جو قافلے حجاز سے شام یا عراق سے مصر جاتے تھے تو یہ بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی. وہ ان بستیوں کو دیکھتے تھے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتے تھے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کا ذکر کیا. جو اصحاب ایکہ تھے، فرمایا کہ جو اصحاب الایکہ تھے وہ بھی ظالم تھے، وہ بھی یقیناً کیا تھے؟ ظالم تھے. تو اصحاب الایکہ سے مراد کون ہیں؟ ایکہ کہتے ہیں گنے درخت کو. ایکہ کسے کہتے ہیں؟ گنے درخت کو. اور اس بستی میں اس کو ایکہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس بستی میں بہت ہی گنے درخت ہوئے ہوں گے. اور اس سے مراد کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. اور یہ علاقہ کہتے ہیں کہ مدین کا علاقہ تھا. اور اس کا زمانہ کون سا تھا؟ لوط علیہ السلام کے بعد کا علاقہ تھا. اور اس قوم کا زمانہ جو تھا وہ لوط علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا. اور علاقہ کون تھا؟ حجاز اور شام کے درمیان جو قوم لوط کی بستیاں تھیں ان کے قریب ہی تھی یہ بستی. ان کی بستی بھی حجاز اور شام کے درمیان میں جو قوم لوط کی جو بستی تھی ان بستیوں کے قریب ہی ان کی بھی بستی تھی. اور ان کے جرائم کیا تھے؟ شرک سب سے بڑا ان کا جرم تھا، رہزنی ان کا جرم تھا، اور جو بڑا ان کا ایک جرم تھا وہ کم تولنا اور کم ناپنا بھی ان کا جرم تھا. تو اصحاب الایکہ جو تھے ان پر عذاب کیسے ہوا؟ 3 طرح سے. سب سے پہلے ان پر جو ایک بادل تھا وہ سایہ فگن ہوا، ان پر ایک سایہ آیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ چیخ، ایک چنگاڑ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور پھر اس کے بعد زلزلہ آیا کہ جن سے ان کو بالکل ہی تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے ان سے انتقام لیا. منہم، ان سے ہم نے ان سے کیا لیا؟ ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا اصحاب الایکہ والوں سے. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، یعنی یہ دونوں بستیاں، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی اور یہ جو اصحاب الایکہ والے جو تھے ان کی بستی، وہ یہ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ جو دونوں بستیاں تھیں یہ کیا تھیں کہ یہ جو تھیں ظاہر راستے پر موجود تھیں. امام مبین، یعنی کہ شہرائے عام پر تھیں یہ بستیاں، کوئی ڈکی چھپی ہوئی نہیں تھیں بلکہ شہرائے عام پر تھیں، سب کے سامنے تھیں. ان سے عبرت حاصل کی جا سکتی تھی اور حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے اہل مکہ، اے کفار مکہ، تم بھی عبرت حاصل کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ. وَآتَيْنَاهُمْ، آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب، تکذیب کی، اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، ہجر والوں نے بھی تکذیب کی. کس کی؟ المرسلین، رسولوں کی. ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. تو ہجر سے کیا مراد ہے؟ ہجر سے مراد وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی قوم سمود
قوم سمود کی بستیاں وہاں پہ آباد تھیں. اور یہ جگہ کون سی تھی؟ مدینہ اور تبوک کے درمیان. مدینہ اور تبوک کے درمیان یہ بستیاں آباد تھیں. تو انہوں نے بھی انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. دیکھیں حالانکہ ان کی طرف تو ایک رسول مبعوث ہوئے تھے حضرت صالح علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. تو اسے پتہ چلا کہ ایک رسول کی بھی جو تکذیب ہے، انکار ہے، وہ سارے کے سارے رسولوں کی تکذیب ہے. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی تھی ان کو آیاتنا، اپنی آیتیں، ہم نے اپنی آیات ان کو عطا فرمائی تھی. فَكَانُوا، پس وہ تھے، عنہا، ان سے، ان آیتوں سے، ان نشانیوں سے، کیا تھی؟ معرضین، منہ پھیر دینے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی عطا فرمائی تھی. اور وہ بڑی نشانی ان میں سے کیا تھی؟ جو اونٹنی تھی، جو ان کے مطالبے پہ چٹان سے ظاہر ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا تھا، اور پھر 3 دن کے بعد چوتھے دن ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا. وَكَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ، وہ تراشتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بیوتاً، گھر. وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر جو ہے وہ بناتے تھے. آمنین، بے خوف و خطر ہو کے، بے خوف ہو کے وہ پہاڑوں میں کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں کو وہ تراش لیا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا تھا ان کو، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی صبح ہوتی ہے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. فما اغنا، پس کچھ کام نہ آیا، عنہم، ان کو، ما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کمایا کرتے تھے. جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، ان کے وہ اعمال ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، اور جو بھی ان کے درمیان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی وہ حق کے ساتھ پیدا کی ہیں. پھر قیامت کا اس بات کیا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو درگزر کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ وما خلقنا السماوات، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان، آسمانوں زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی سب چیزیں برحق پیدا کی، فضول پیدا نہیں کی، لغو پیدا نہیں کی، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو ساعہ ہے، جو قیامت کی گھڑی ہے، لَآتِيَةٌ، یقیناً آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی آ کر رہنے والی ہے. فَاصْفَحْ، اب یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، صفح یصفح سے، اور اس سے کیا مراد ہے کہ درگزر کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کیجئے. کیسے درگزر؟ الصفح الجمیل، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کی جو زیادتیاں ہیں ان پر صبر کیجئے، ان کی زبان درازی سے درگزر کیجئے. کیسا درگزر؟ الصفح الجمیل، صفح جمیل یعنی خوبصورت، الجمیل خوبصورت، الصفح درگزر کرنا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہی ہے، الخلاق، کمال درجے کا پیدا کرنے والا، العلیم، اور بہت زیادہ علم والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رب ہے وہی جو ہے خلاق ہے، کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، اور علیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات الخلاق اور علیم کا بیان ہے. آیت نمبر جو 87 اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو 7 آیات ایسی عطا فرمائیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ ان کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا، ہم نے دیا، کا آپ کو، کیا؟ 7 من المثانی، مثانی میں سے، یعنی ہم نے 7 آیات عطا فرمائی آپ کو، من المثانی، مثانی میں سے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات. اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ جو ہر نماز اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے، تو بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے.
اس لیے اس کو سبع من المثانی کہ اس کی 7 آیات ہیں کہ جن کو بار بار نماز کے اندر دہرایا جاتا ہے. اور پھر فرمایا والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، عظمت والا قرآن بھی عطا فرمایا. تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا فرمائی کہ جن کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اب آپ نے جو دنیاوی جو فوائد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھے ہیں، آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک، کہ لا تمدن، ہرگز آپ نہ اٹھائیے، عینیک، اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بہ، اس چیز کی طرف کہ جو ہم نے فائدہ دیا ہے جس چیز کے ساتھ، ازواجن، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے ان لوگوں کو، ان مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا عطا فرما دی ہے، دنیا کی مختلف نعمتوں سے جو ہم نے ان کو نوازا ہے، دنیاوی فوائد جو ان کو عطا فرمائے ہیں، آپ انہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. ولا تحزن علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین مت ہوں. وخفض، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے جھکا دیجئے، جناحک، اپنا بازو، جناحک، اپنے بازو کو جھکا دیجئے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، یعنی اپنے بازو کو اہل ایمان کے لیے آپ جھکا دیجئے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیے، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. وقول، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، انا النذیر، کہ میں ہی جو ہے وہ نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، المبین، کھلم کھلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ہی کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، یعنی ایسے عذاب سے میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ جیسے ہم نے وہ عذاب نازل کیا تھا، کما انزلنا، جیسے ہم نے نازل کیا، یعنی وہ عذاب، علی المقتسمین، یعنی تقسیم کرنے والوں پر، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر جیسے ہم نے عذاب جو ہے وہ اتارا تھا. وہ کون ہے تقسیم کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ کہ جعلوا، جنہوں نے بنا لیا، القرآن، قرآن کو، عیدین، ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو دیکھیے مقتسمین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے اور ان کے کئی اقوال ہیں. ان میں سے جو سب سے مشہور اور جو صحیح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ قریش مکہ ہیں، کفار قریش ہیں کہ جنہوں نے جو ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا تھا. اور قرآن کو ٹکڑے بنانے سے کیا مراد ہے کہ قرآن جو ہے، جو کفار مکہ جو تھے، جب قرآن نازل ہوتا، کوئی حصہ نازل ہوتا تو کبھی اس کو کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، پھر قرآن کو کوئی حصہ نازل ہوتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ یہ کہانت ہے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہتے. اور کبھی جو ہے قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں. تو اس طرح انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. تو یہ مراد ہے کہ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین، کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ کسی حصے کو، ایک مطلب یہ کہ کسی حصے کو مانا اور کسی حصے کا انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوربک لنسألنہم اجمعین، فوربک، پس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم، کہ یقیناً ضرور ہم ان سے سوال کرنے والے ہیں، ان سب سے سوال کرنے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کے سب سے سوال کرنے والے ہیں. کس چیز کا؟ عما، اس چیز کا کہ جو کانوا تھے وہ یعملون، عمل کرتے، جو وہ عمل کرتے تھے، ہم ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور ان سے سوال کرنے والے ہیں. تو اعمال کا کیا ہونے والا ہے؟ سوال ہونے والا ہے، اعمال کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے قیامت کے دن. فاصدع، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صاف اعلان کر دیجیے. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کھلم کھلا آپ اعلان کر دیجیے، بما تؤمر، اس چیز کا کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اعلانیہ دعوت دے دیجیے.
تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ تھی، اس کا جو مرحلہ تھا وہ غیر اعلانیہ تھا، وہ پوشیدہ تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے، آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت اور تبلیغ کا جو کام تھا وہ اعلانیہ شروع کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، کوئی صفحہ پہ سب کو جمع کیا تھا اور دعوت دی تھی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کر لیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. تو دیکھیے کہ اگر یہ آپ سے استہزاء کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ایمان نہیں لاتے، تو ہم ان کے مقابلے میں آپ کے لیے بالکل کافی ہیں. اِنَّا، بے شک ہم، کفینا، ہم کافی ہیں، کا آپ کو، المستہزئین، مستہزئین کے مقابلے میں، ان مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں. یہ جو گستاخان ہیں آپ کی جو گستاخی کرنے والے ہیں، آپ کی جو اہانت کرنے والے ہیں، آپ کی جو توہین کرنے والے ہیں، آپ کا جو ٹھٹھا اڑانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں آپ سے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے بالکل کافی ہیں. الذین، وہ لوگ، اب ان کی صفات ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں. الذین، وہ لوگ کہ یہ جالون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن، معبود، آخر، دوسرا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں. فسوف یعلمون، پس وہ قریب جان لیں گے. یہ مستہزئین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ استہزاء کرنے والے کون لوگ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، اور ان قریب وہ جان لیں گے. فسوف یعلمون، اپنے ان اعمال کی جو عاقبت ہے، جو ان کا انجام ہے، وہ ضرور ان قریب ان کو معلوم ہونے والا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ، بے شک آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ جو ہے، یضیق صدرک، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدرک، آپ کا دل، آپ کا سینہ، بما یقولون، اس کی وجہ سے کہ جو وہ کہتے ہیں. یعنی بتقاضۂ بشریت آپ علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مذاق کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے اور اذیت دیتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس چیز کا علم ہے. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیے، ہمیں علم ہے اس چیز کا بہت، کہ آپ کا جو سینہ ہے، آپ کا جو دل ہے، یہ تنگ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ جو بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فسبح بحمد ربک، پس آپ تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی کہ آپ سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اور اپنے رب کی حمد بیان کیجئے. تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منور کر دیں گے. وَعْبُدْ، اور عبادت کیجئے، ربک، اپنے رب کی، حتی، یہاں تک کہ، یأتی، آ جائے، کا، آپ کے پاس، الیقین، یقین. یقین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ موت. یعنی موت آنے تک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں. تو اس سے ایک یہ بھی نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس کو جو باتیں سننی پڑتی ہیں تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس فرمولے پہ عمل کرنا چاہیے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اور اس طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان پریشان ہو، مہموم ہو، مغموم ہو، اور رنجیدہ ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور وہ نماز ادا کرے، نفلی نماز کثرت سے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وہ جو پریشانی ہے، وہ جو ٹینشن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا سیکھنے
اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق روزانہ دہرائیے، اسی طرح ساتھ ساتھ لکھیے بھی اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اس طرح جو پڑھتے ہیں پوری کوشش کیجیے کہ دوسروں کو پڑھائیں ہم کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔